بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم اور قیمتی رشتے پر۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کے حقوق کو سمجھا اور ادا کیا جائے تو گھر میں سکون، محبت اور برکت آتی ہے اور اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ یہ ہے بہن بھائی کے حقوق، بہن بھائیوں کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین، اولاد، بیوی اور شوہر کے ساتھ بہن بھائی کا رشتہ بھی عطا کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی نعمت ہے۔ یہ رشتہ بچپن سے بڑھاپے تک انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ بھائی بہن کے لیے محافظ ہوتا ہے اور بہن بھائی کے لیے سکون اور دعا کا ذریعہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اچھا ایک پیار اور محبت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ رشتے جوڑنے، ان کا خیال رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری شریف کی بہت ہی پیاری ایک حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، تنگ دستی نہ ہو، پریشانی نہ ہو اور عمر میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان سے میل جول بڑھائے، ان سے محبت سے پیش آئے، ان سے تعلقات رکھے، تعلقات توڑے نہیں۔ اس سے بہت سے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک صرف نیکی نہیں بلکہ رزق اور زندگی کی برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس طرح سے رزق میں برکت کا ذریعہ اور نیکیاں رکھی ہیں۔ محبت اور عزت دینا بھی بہن بھائی کے حقوق میں شامل ہے۔ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق ہیں، اس طرح بہن بھائیوں کے حقوق میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اگر بہن کمزور ہو یا مشکل میں ہو تو بھائی پر لازم ہے کہ وہ اس کا سہارا بنے۔ بہن کی مدد کرنا بھائی کے لیے صدقہ اور ثواب ہے۔ دیکھیں یہ آج کل کا ماحول میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ یہاں پر ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ بہن کی مدد کرنا بھائی کے لیے صدقہ اور ثواب بن جاتا ہے۔ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں، ہم ان چیزوں سے لا علم ہیں۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارا دین کیا کیا حقوق ہمیں بتا رہا ہے ان رشتوں کے۔ بہن کی رائے کو اہمیت دینا چاہیے، خاص طور پر شادی اور تعلیم کے معاملات میں۔ یعنی بہن کی رائے لینا چاہیے، اگر شادی کر رہے ہیں تو اس کی رائے لینا چاہیے، تعلیم کے معاملات میں بھی اس کی رائے کو اہمیت دینا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے تحفے بھی بہن بھائی کے دل میں خوشی اور محبت بڑھاتے ہیں۔ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے تحفے دیتے رہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ بہن پر لازم ہے کہ بھائی کو عزت دے اور بہن کو چاہیے کہ بھائی کو اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، لیکن دیکھیں پیار محبت سے، ہر کام کو پیار محبت سے کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات پیار اور محبت سے کرتے تھے، دشمن بھی آپ کے دوست ہو جاتے تھے۔ پھر بہن اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کیونکہ فرشتے ایسی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب بہن بھائی کے لیے دعا کرتی ہے نا تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے حقوق بنائے ہیں بہن بھائیوں کے بھی۔ بھائی کے اچھے کاموں میں بہن اس کی ہمت بڑھائے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اگر بھائی بیمار ہو تو بہن کا فرض ہے کہ اس کی خدمت کرے۔ اسی طرح بھائی کا بھی فرض ہے کہ بہن اگر بیمار ہے تو اس کا خیال رکھے، اس کی خدمت کرے۔ یہ بہن بھائیوں کے حقوق ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دین پر قائم رکھنے میں سہارا دیں، یعنی دین کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے
وہ گائیڈ کریں. غیبت، بدگمانی اور بد زبانی سے بچیں. زبان ہمیشہ اچھی رکھیں، کوئی بھی رشتہ ہو زبان اچھی، اخلاق اچھا رکھنا ضروری ہے. ایک دوسرے سے تعلق توڑیں نہیں بلکہ ہمیشہ تعلق جوڑ کر رکھیں. اسلام نے وراثت کے حقوق واضح کیے ہیں. بہن بھائی کو ایک دوسرے کا حق دینا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں حقوق، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور قرآن میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو ان کی بہن مریم دور سے ان کی نگرانی کرتی رہی تاکہ بھائی محفوظ رہے. یہ سورہ قصص کی آیت میں بیان کیا گیا ہے. یہ بہن کی اپنے بھائی پر محبت اور حفاظت کی ایک بہت بڑی مثال ہے. پھر یہاں میں ایک مثال اور دوں گی آپ کو کہ کربلا کے واقعے میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صبر اور استقامت دکھائی کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. وہ بھائی کی قربانی پر صبر کر گئیں اور دین کا پیغام بلند آواز میں بیان کیا. یزید کے دربار میں آپ نے ایسا خطبہ دیا. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بہن بھائی کا رشتہ صرف دنیاوی محبت نہیں بلکہ دین اور صبر میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے، مشکل میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے. اکثر بہن بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی جائیداد پر، کبھی بات چیت پر، لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جائز نہیں کہ مسلمان اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جائز نہیں کہ مسلمان اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. لہٰذا معاف کریں اور صبر کریں اور رشتوں کو جوڑ کر رکھیں. رشتوں کو جوڑنے میں بہت فائدہ ہے اور اللہ کی اطاعت کرنی ہمیں ضروری ہے. سلام کرنا ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، تحفے دینا، خوش اخلاقی سے بات کرنا، یہ بہن بھائیوں کے حقوق میں شامل ہے. یہ ہمارے دین میں ہمیں سکھایا گیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دلوں میں بڑی محبت پیدا کرتی ہیں. بہن بھائی اللہ کی نعمت ہے، ان کے بغیر گھر ادھورا ہے، زندگی ویران ہے. یقین جانیں اگر جن کے بہن بھائی نہیں ہیں، جو اکیلے ہیں، یہ ان سے کوئی پوچھے کہ وہ کس طرح سے اکیلے زندگی گزارتے ہیں. یہ بہن بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. یہ بہت ہی پیاری اللہ کی ایک نعمت ہے. روٹنا منانا ان رشتوں میں ہوتا ہے لیکن قطع تعلق کرنے سے گریز کریں. جو اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت کی راہیں ہموار کر دیتا ہے. بے شک تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت، عدل اور بھلائی کا سلوک کریں، صلہ رحمی کریں اور ان کے حقوق ادا کریں. یہ پیغام اپنے بہن بھائیوں کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس رشتے کی عظمت کو سمجھیں. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں. اگر آپ اپنے بہن بھائیوں سے روٹھے ہوئے ہیں کسی بھی معاملات میں تو کوشش کریں کہ انہیں راضی کر لیں. اور ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ.